اور حقیقت یہ ہے کہ عورت بیچاری ہمیشہ ہی مظلوم رہی ہے. مشرق میں دیکھ لو ہمارے ہاں کیا حالت ہوتی ہے، ساری زندگی اس کی کھپ جاتی ہے غربت اور کن کن چیزوں میں اور کن کن پریشانیوں میں. اور اس مغرب کی دنیا کو دیکھ لو کہ وہ تماشے کھیل اور اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں رہی. ہمیشہ ہر طرف دنیا جہان میں اس کی مظلومیت ہے، اور کوئی توقع نہیں ہے کہ اس دنیا کے مٹنے اور اس دنیا کے ختم ہو جانے سے پہلے یہ ظلم کبھی ختم ہو. دونوں ہی طرف ظلم. اللہ نے فرمایا ہرگز کوئی راہ تلاش نہ کرنا، مت تلاش کرو جب تمہارے حکم میں آ جائیں تو فلا تبغوا علیہن سبیلا. علیہن کا مطلب یہ کہ الزام لگانے کی راہ تلاش نہ کرنا. شاہ صاحب نے بہت اچھا ترجمہ کیا، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں پھر اگر تمہارے حکم میں آویں تو مت تلاش کرو ان پر راہ الزام کی، کیونکہ الزام لگائے گا تو ہی تو مارے گا. کچھ نہ کچھ تو الزام لگائے گا ہی نا. الزام لگانے کے بعد ہی تو اسے سزا دے گا. کچھ نہ کچھ تو آخر اپنے پاس سے گھڑے گا. کچھ اللہ نے کہا بالکل ایسے نہ کرنا. یعنی اگر غصہ بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جب اس نے مان لیا تو اب غصہ اترا تو نہیں نا. ہوتا ہے بہت مرتبہ کہ بچہ بات مان جاتا ہے ماں کی، تو ماں کا غصہ نہیں اترتا جب تک کہ 2 تھپڑ نہ مار لے. تو بھی جب مان گیا تو اب چھوڑ دو اس بات کو، اپنے پہ قابو رکھو. اسی طرح شوہر بیوی نے جب بات مان لی ہے اب کیا وہ کون سی پڑی ہے بھئی اس سے ناراض ہونے کی اور مارنے اور ان چیزوں کی. اللہ نے اس سے منع کیا ہے کہ اس غصے کا اس ناراضگی کا اپنے خود علاج کرو. اس کا کیا قصور ہے؟ فلا تبغوا علیہن سبیلا، اور ان پر کوئی الزام کی راہ تم تلاش نہ کرنا. کیوں؟ ان اللہ کان علیٰ کبیرا. یاد رکھو اللہ سب سے اوپر ہے، سب سے بڑا ہے. تم جتنے اپنی بیوی کے اوپر ہو ایک درجہ، اللہ نے مرد کو گنا فضیلت دے دی، اور تم نے جو مال خرچ کیا ہے اللہ تم سے بھی بڑا ہے جو تم پہ مال خرچ کر رہا ہے. اور تمہارا اور اللہ کا جوڑ ہی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق میں بڑے سے بڑا آدمی بھی کوئی کیوں نہ ہو، اتنا بھی جوڑ نہیں جتنا بادشاہ اور چمار کو ہوتا ہے. سوچو، بادشاہ میں اور چمار میں 10 چیزیں مشترک ہیں. دونوں انسان ہیں، دونوں کھاتے پیتے ہیں، دونوں اپنی اپنی جابز کرتے ہیں، دونوں نوکریاں کرتے ہیں، 1000 چیزیں مشترک. اور بندے میں اور اللہ میں کوئی ایک چیز بھی ایسی مشترک نہیں. اللہ کا علم ہے، اللہ کی طاقت ہے، قدرت ہے، مالک کا کیا کہنے اللہ کے. کہاں اللہ اور کہاں بندہ، کوئی ہے نسبت تناسب؟ اللہ نے فرمایا علی ین، اور اللہ کی ذات ایسی ہے جو بہت بلند و بالا ہے تم سے. تم جو 2 وجہ سے عورت پہ ترجیح دیے گئے ہو، ایک غیر اختیاری کہ اللہ نے پیدا ایسے کیا، اور ایک اختیار سے کہ مال خرچ کرتے ہو. اللہ تم سے ہر طرح سے بلند و بالا ہے. علی کبیرہ، 2 نام اللہ نے بھی اپنے ذکر کر دیے کہ اللہ اس اعتبار سے بھی بڑا ہے کہ وہ تم پہ خرچ کرتا ہے، اور اس اعتبار سے بھی بڑا ہے کہ تمہاری تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے اللہ کے علو شان سے، اللہ کے عالی شان ہونے سے. تو تم اگر ظلم کرو گے تو اوپر بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے پکڑ ہو جائے گی. یہی وہ چیز ہے جو ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ ایک غلام کو مار رہے تھے. یہ ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ بدری صحابی نہیں ہے. حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ چونکہ رہتے وہاں تھے اس لیے بدری کہلاتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے. آپ نے فرمایا خبردار، ابو مسعود کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے ابو مسعود کی پٹائی کرنے کی. تو سنبھل گئے اور حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے اپنے غصے پہ قابو نہیں رہتا جب میں نافرمانی اپنے غلاموں کی دیکھتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو مسعود اللہ اس سے زیادہ تم سے قدرت رکھتا ہے. انہوں نے کہا پھر میں اپنے اعمال کو اللہ کے رسول بچاؤں اور کہیں خدا کی گرفت نہ مجھ پہ آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ بہتر ہے کہ میں اپنے غلاموں کو آزاد کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ سکتے بہتر یہی ہے کہ اپنے غلاموں کو آزاد کر دو. انہوں نے سارے غلام آزاد کر، کوئی نہیں رکھا. وجہ یہی ہے کہ انسان اگر اپنے آپ پہ قابو نہ پا سکے تو چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے. اسی لیے حکما لکھتے ہیں
کہ جس چیز پر غصہ آئے اس چیز سے الگ ہو جائے، اس چیز کو اپنے سامنے سے ہٹا دے. نہیں ہٹا سکتا، باپ پہ ماں پہ غصہ آ رہا ہے تو یہ تھوڑا ہی کہہ سکتا ہے کہ گھر چھوڑ کے چلے جائیے، خود ہٹ جائے، خود الگ ہو جائے، اپنا علاج کرے. اور عمومی طور پہ بد اخلاق لوگ اپنے علاج کی بجائے دوسروں کا سوچتے ہیں کہ دوسرے کو ٹھیک کرو. بھئی تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو تو دنیا میں بہت سے مسائل حل ہو جائیں. وَإِنْ خِفْتُمْ، اب بات اور آگے بڑھی، اگر تمہیں یہ علم ہو، یہاں بھی خوف کے معنی علم کے، اور پیچھے بھی جو گزرا ہے نا وہاں بھی واللاتی تخافون، جن کے بارے میں تم ڈرتے ہو، وہاں بھی خوف کے معنی علم کے ہیں. اور علم کا مطلب ہے قطعی طور پر تمہیں علم حاصل ہو جائے، تمہیں یقینی طور پر علم حاصل ہو جائے کہ مارنے سے یہ جو تھی اس سے بھی کام نہیں ہوا، پھر کیا ہو. اب آگے فرمایا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور لوگوں اگر تمہیں خوف ہو. اس کا مخاطب کون ہے؟ فقہا کہتے ہیں اس کا مخاطب وہ افراد ہیں جو معاشرے میں جنہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے محلے میں، شہر میں یا ہمارے دوستوں میں فلاں جگہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں اس کے مخاطب ہیں حکمران، کہ جب تمہیں پتا ہو کہ تمہارے معاشرے میں کسی گھر میں یا تمہارے پاس رپورٹ آ جائے. تیسری تفسیر. چوتھی تفسیر یہ کہ تمہارا اپنا کوئی دوست ہے اور تمہیں پتا چل جائے کہ اس کا اور اس کی بیوی کا آپس میں جھگڑا ہے، نہیں بن رہی. ان ساری صورتوں میں اگر حکمران ہے اور ان کے یہاں مقدمہ آ گیا ہے تو پھر تو یہ ہے واجب اور ضروری. اور اگر حکمرانی نہیں، مقدمہ نہیں آیا، آپس میں دوستی کی وجہ سے ہے، تو پھر یہ تمہارے لیے مستحب ہے، بہتر ہے. کیا؟ جب تمہیں علم ہو جائے شقاق بینہما، ان دونوں کے درمیان شقاق کا. شقاق کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ایک دوسرے سے ضد کرتے ہیں، اڑ گئے. اب بیوی بھی اڑی ہوئی ہے کسی چیز پہ، شوہر بھی اڑا ہوا ہے. یہ دیکھو اللہ کا کیسا اچھا حکم ہے. مسلمان اگر اس پہ ہی عمل کر لینا تو معاشرے میں کتنی چیزیں ہیں جو ختم ہو سکتی ہیں. اپنی طرف سے کبھی پہل کر لے. بہت مرتبہ آدمی جب پہل کر لیتا ہے، حالات دیکھ سکتا ہے ہر آدمی اپنے اپنے، تو اگر یہ اندازہ ہو کہ میرے پہل کرنے سے اس گھر کا ماحول کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، اللہ کے اس حکم پہ عمل کر لے. یعنی اپنے آپ کو انیشیٹ لے لے، وہ اپنے آپ کو پیش کر دے کہ میں اس مسئلے کو حل کر دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور تمہیں جب یہ پتا چل جائے کہ وہ دونوں ضد پہ اتر آئے ہیں، نہ وہ مانتے ہیں نہ یہ مانتی ہیں، فَبَعَثُوا، تو مقرر کر لو، حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک آدمی کو شوہر کی طرف سے. فَبَعَثُوا، کھڑا کر دو، ایک منصف جو مرد والوں کی طرف سے ہو، اور منصف ایسا ہو جو عقل مند آدمی ہو. ایسے نہ ہو کہ کسی جذبات کے بھرے ہوئے کو کھڑا کر دیا جس میں پہلے ہی سے غصہ تھا، اور ایسا بھی نہ ہو جو جھوٹ بولتا ہو تو کچھ کا کچھ کر دے گا. وہ عقل مند. اپنی طرف سے ایک منصف بناؤ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک عورت کی طرف سے منصف بن جائے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، دونوں اِن یریدا اصلاحا، اگر وہ یہ چاہیں گے کہ حالات سنور جائیں، صلح ہو جائے، یوفق اللہ بینہما، اللہ میاں اور بیوی کے درمیان صلح کرا دے گا، اللہ توفیق دے گا. کیسی زبردست گارنٹی دی ہے. فرمایا میں توفیق دوں گا، تم میں اگر ضد ہو جائے دونوں اطراف میں تو اس طرح کر لو. مخاطب آیت کا اگر تو ہیں حکمران تو پھر تو ان کے ذمے ہو گیا فرض، اور اگر عام ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، کوئی بھی ہے جس حکم پہ عمل کرنا چاہتا ہے، پوری امت کے لیے عام حکم ہے، تو پھر سب کے لیے مستحب ہو گیا. اور دونوں طرف سے فریقین میں ایک ایک آدمی ایسا آنا چاہیے جو معقول مزاج کے ہوں، ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اصلاح چاہیں، اور اگر وہ یہ پہلے ہی طے کر کے آئے ہیں کہ ہم نے تو توڑنا ہی توڑنا ہے، تو پھر خدا کیوں توفیق دے گا.
بڑے بڑے مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آیت پہ فرماتے تھے کہ میرے پاس نہ لایا کرو اپنے مقدمے ہماری عدالتوں میں، اپنے گھروں میں بیٹھ کے خود ہی حل کر لو. اور فرماتے تھے کہ عدالت کا فیصلہ دل میں بغض کو، نفرت کو پیدا کر دیتا ہے. اور فرماتے تھے سچی شہادت آدمی کو تنہا کر دیتی ہے. سچی شہادت دے نا کہ عورت کا قصور ہے تو عورت کے خاندان والے چھوڑ دیں گے. سچی شہادت دے کے تو دیکھے، اپنے گھر میں باپ اور بھائی چھوڑ دیں گے کہ لو ہماری ناک کٹوا دی. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات میں بڑی حکمت، انہوں نے کہا خود ہی بیٹھ کے فیصلے کرو. فباسو حکما من اہلی و حکما من اہلی ان یریدا اصلاحا، اگر وہ چاہیں گے کہ دونوں کے میاں بیوی راضی رہیں، یوفق اللہ، اللہ توفیق دے گا. اور اگر وہ چاہیں کہ دونوں میں طلاق ہو جائے تو پھر وہ بھی کر لیں گے بیٹھ کے. اس بات پر مفسرین نے بحث کی ہے کہ ان دونوں کے پاس اختیارات کتنے ہیں. حنفی فقہا کہتے ہیں کہ دونوں کے پاس اختیارات بس اتنے ہی ہیں کہ ترغیب دے دیں، صحیح بات صحیح حل لوگوں کو بتا دیں، مانتے ہیں کوئی مانے نہ مانے نہ مانے. اور حکمران ہے تو وہ ضروری جبر کر سکتے ہیں کسی چیز کو مانو قانون کی امپلیمنٹیشن میں. اور اگر قانون کے تحت بات آتی نہیں تو حکمران بھی کچھ نہیں کر سکتے. اور اس کی دلیل یہ کہ سنن کبریٰ میں آیا ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کہ ایک مرد اور عورت میں جھگڑا ہو گیا تھا تو دونوں طرف کے کئی لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک ایک کو کہ تم جاؤ اور تم عورت کی سنو اور مرد کی، اور تم دونوں آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے تمہارے کیا اختیارات ہیں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ فرمائیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ان دونوں کو اگر الگ کرنا چاہو، طلاق دینا چاہو تو تم کر لو گے، یعنی اس نتیجے تک پہنچ جاؤ گے. اور اگر اکٹھا رکھنا چاہو گے تو اکٹھے بھی رکھ سکتے ہو. تو یہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول امیر المومنین میں تو ان دونوں کو اگر یہ الگ کرنا چاہیں تو میں تو اپنی بیوی کو نہیں چھوڑوں گا، اور اگر یہ طلاق کا یا کسی ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں نہیں، اور مال کا فیصلہ کریں تو میں پیسے دے دوں گا، جرمانہ مجھ پہ لگا لیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں ہو سکتا. اور وہ عورت بولی اور اس نے کہا میں تم دونوں کو مکمل اختیار دیتی ہوں، جیسے تم چاہو ہمارے بارے میں فیصلہ کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں بھی ان دونوں کو اختیار دینا پڑے گا، اگر نہیں دو گے تو پھر یہ تمہیں کہہ سکتے ہیں، تمہارے لیے نافذ نہیں کر سکتے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمانا یہ حنفی فقہا کی دلیل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب دو آدمی بیٹھیں گے فیصلہ کرنے کے لیے تو ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں جب تک کہ شوہر اور بیوی دونوں اپنے اختیارات ختم کر کے ان پر اعتماد نہ کریں کہ جی جو یہ فیصلہ کر دیں مجھے منظور ہے. اور یہی عادت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی. لوگوں کے جھگڑے آتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے خود اپنے متعلق بھی جب کسی بات پہ کسی سے اختلاف ہوتا تھا تو فرماتے تھے کسی تیسرے آدمی کو بلا لو، میں اپنے دلائل اس کے سامنے رکھتا ہوں اور تم بھی اس کو ثالث مقرر کر لو، ہم دونوں کے جھگڑے میں فیصلہ کرتے. اللہ نے فرمایا ہے ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اور اگر وہ دونوں چاہیں گے کہ میاں بیوی کا تعلق قائم رہے، یہ رہے گا. ان اللہ کان علیما حکیما، اور علیما خبیرا، اور اللہ علم والا ہے کہ ان دونوں کی نیتیں کیا ہیں. خبیرہ خدا کو سب خبر ہے کہ یہ دو حکم جو اٹھے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے یہ اور میاں بیوی اور یہ سارا گروہ سب کی خبر ہے خدا کو کہ کوئی آدمی کس لیے اصلاح کراتا ہے، کوئی آدمی کس نیت سے ان کاموں کو کر رہا. بہت بڑی نیکیوں میں سے ہے. جتنا بدترین گناہ ہے وہ جو آیا ہے نا دوسرے پارے میں کہ وہ اس سے جا کر وہ چیز جتلاتے تھے ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جو میاں اور بیوی کو جدا کر دے، وہ جتنا بڑا گناہ ہے اتنی بڑی نیکی ہے. اپنے خاندان، کنبہ، قبیلہ، شہر، بستی، محلہ، کئی مسلمانوں میں ہر جگہ جھگڑے ہو ہی جاتے ہیں.
آدمی خود ہمت کر کے یہ بات طے کرا دے کہ میں آپ کے درمیان اگر آپ چاہیں تو فیصلہ کر دوں. اسی طرح اسی کے بعد کے درجے میں رشتوں کا جوڑنا، کہ آدمی فکر کرتا رہے کہ خاندان میں کون کون سی لڑکیاں ہیں جس کا رشتہ نہیں ہوا ہے، مجھے اس کے لیے کام کرنا چاہیے، ان رشتوں کو جوڑنا چاہیے. بہت بڑی نیکی ہے. یہ تو آنکھیں جب بند ہوں گی تو پتا چلے گا کہ یہ کتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ کے حضور میں کتنا ثواب دلانے والی. یہ سارے احکامات آ گئے. ان احکامات پہ عمل کے لیے دیکھو وعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی. اگر خدائی کی عبادت نہیں کی تو ایمان ہی کامل نہیں ہوا. جب کسی کا ایمان ہی کامل نہیں ہے تو اب اس سے کیا توقع کی جائے کہ وہ ان سارے کاموں کو کرے گا. وعبد اللہ، بندگی کرو اللہ کی. ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہ کرنا. ایک بات، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتے رہنا، مسلسل نیکی. اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اچھائی کرو. حدیث میں آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ جو ہے نا وہ جنت کا دروازہ ہے. فمن شاء ضیعھا، جس کا جی چاہے اپنے جنت کے دروازے کو ضائع کر لے، جس کا جی چاہے حفاظت کر لے. ترمذی میں آتا ہے. یہ حدیث نہیں سناتی. حدیث ہمیشہ یہی سناتی ہیں کہ ماں کے پاؤں میں جنت ہے نا. باپ کے متعلق نہیں حدیث سناتی بھائی، ماں کے متعلق سناتی کہ ماں کے پاؤں میں جنت ہے. ایک اور ایک یہ کہ چندہ ماموں چاند ہوا، چچا کیوں نہیں چاند ہوا؟ کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ آخر بھائی چچا کیوں نہیں چاند ہوتا، ماموں جانی کیوں چاند ہو جاتے ہیں؟ اپنا گھرانہ اوپر رہے. تو ارشاد فرمایا بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرو. باپ کی نیکی، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا کہا کہ انت و مالک لابیک، عبداللہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. اور والد اگر انصاف کے خلاف نہ کام کریں تو ان کی ماننی چاہیے، ان کی اتباع ہے. اسی طرح والدہ کی بھی اللہ نے کہا ہے دونوں کے ساتھ نیکی کرتے ہی رہو. اور تھوڑی سی نیکی سے بھی خوش ہو جاتے ہیں. عمریں گزر چکی ہوتی ہیں، زندگی ساری گزر چکی ہوتی ہے، محنت کی بھی ہوتی ہے. ہنس کے دو باتیں بھی کر لینا والدہ سے والد سے، خوش ہو جاتے ہیں کہ فرما بردار ہے بیٹا. کرنا تو وہی کام ہے جو خود کرنا ہوتا ہے. ان سے پوچھ لیتا ہے کہ جی یہ کام آپ بھی بتا دیں، ایسے کرنا چاہتا ہوں، یہ حالات. ان کا بھی دل رہتا ہے کہ اچھا یہ ہم سے بات پوچھ رہا ہے. اللہ نے فرمایا نیکی کرو ان کے ساتھ. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور تیسرے کون ہیں؟ قرابت والے، رشتہ دار. سب چیزیں رشتہ داریاں شامل ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھانجا تمہارا وہ تمہاری قوم میں سے ہے. ماموں کو پابند کیا ہے کہ بھانجے کے ساتھ نیکی کرے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بچہ تھا اور اپنے ماموں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے میرے ماموں لے جاتے تھے. تو ایک دن مجھ سے فرمایا کہ تم اپنے ماموں میں سے ہی ہو، خاندان میں سے ہی ہو، یعنی تم لوگوں کا خاندان ایک ہی ہے. تو ماموں ہے بھانجے کے ساتھ، رشتہ داری ہے، چچا ہے بھتیجے کے ساتھ. یہ سب رشتہ داریاں فرمایا اپنے رشتہ داریوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. یہ احسانن کا جو لفظ ہے نا یہ سب پر آگے آتا چلا جائے گا. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وبذی القربی، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. گویا مومن بس وہ تو ہے ہی اچھا سلوک کرنے کے لیے. مومن کا کردار حقیقت میں ایسے ہی ہونا چاہیے کہ پریڈکٹیبل ہو، کہ آدمی دور بیٹھے بھی کہہ سکے کہ صاف فلاں آدمی نہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتا. وہ ہے ہی مومن انسان، وہ نہیں کر سکتا. یہ ایسی معیار اور صفات کے مسلمان اب قبروں میں چلے گئے ہیں، زندہ رہے نہیں. پریڈکٹیبل جن کے کردار تھے کہ آدمی 1000 میل پہ بھی بیٹھ کے کہہ سکتا کہ صاحب آپ فلاں کی، وہ آدمی ہمارے محلے میں ہم بالکل ایسے نہیں ہو سکتا، ویسا کام کر ہی نہیں سکتا.
یہ مسلمانوں کے کردار تھے اور یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے تھے کہ وہ لوگ بلا تکلف ایک دوسرے کے بارے میں کہہ دیتے تھے کہ یہ کام فلاں کہہ ہی نہیں سکتا، یہ جملہ اس کا ہو ہی نہیں سکتا. جیسے اب بھی انسان اچھے لوگ بہت سے جو ذہین ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں کہو فلاں نے یہ بات کی، وہ کہتے ہیں یار وہ یہ جملہ نہیں کہہ سکتا، اس کی اپروچ اتنی نہیں ہے، سوچنے کا انداز. اسی طرح مومن کا کردار وہ تو اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ آدمی بلا کھٹکے کہہ سکے کہ صاحب فلاں آدمی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو اتنے اچھے ہیں، ان کے بارے میں تصور بھی نہیں. یتیم مسکین سب کے بارے میں، والجار ذی القربا، اور اپنے ان ہمسایوں کے بارے میں 3 قسم کے ہمسائے اللہ نے گنوائے. والجار ذی القربا نہیں کہاں گئی بات، ہاں والجار ذی القربا، اور ہمسایہ جو قریب سے ہو ایک، والجار الجنب، اور ہمسایہ جو اجنبی ہو 2، والصاحب، اور تمہارا دوست، بالجنب، جو تمہارے پہلو میں ہے، وہ تمہارا رفیق. 3 اور گنوا دیے. ایک تو ایسا ہے جس میں تینوں حق ثابت ہوتے ہیں کہ ہے وہ آدمی حق جوار، والجار، اور جار اصل میں کہتے ہیں پڑوسی کو نا، تو پڑوسی ہے، اور ذی القربا تمہارا رشتہ دار ہے. تو رشتہ داری کا حق ایک اس میں آ گیا اور اسلام کا حق بھی اس میں آ گیا، 2 حق اس میں جمع ہو گئے. اور اگر آپ کے دروازے کے قریب دروازہ ہے، قریب رہتا ہے، ساتھ میں رہتا ہے، تو یہ تینوں حقوق ایک میں ہی جمع ہو گئے کہ رشتہ دار کا حق بھی ہو گیا، پڑوسی ہونے کا حق بھی ہو گیا، اور اسلام کا حق بھی ہو گیا. 3 حق آ گئے. پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں، اتنے حقوق ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ الجوار قبل الجار، کہ مکان لینے سے پہلے ہمسایوں کو دیکھو کیسے. وہ اسی طرح کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہمسایوں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں جبریل امین کہتے رہے حتیٰ کہ میں نے ایک دن سوچا سیورثہ، اب آیت نازل ہوئی کہ جو تمہارے پڑوسی ہیں وراثت میں بھی تمہارے ساتھ حصے ہوا کریں گے ان کے. اتنا مجھے تلقین فرمایا ہے. ہم سب سوچیں ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہیں. یہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا اگر وہ خود پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا. 3 حق ثابت ہو گئے جار ذی القربا میں، رشتہ داری کا 1، اسلام کا حق 2، اور پڑوسی ہونے کا 3. والجار الجنب، اور وہ جو تمہارا ہے پڑوسی لیکن اجنبی ہے. اجنبی سے کیا مانے؟ دور ہے، تھوڑے سے فاصلے پر. کتنا حق ہے اس کا، کہاں تک ہے؟ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے 40 گھر چاروں طرف، یہ سارے جو تمہارے ہیں پڑوسی یہ سب اس میں آتے. فتویٰ تو اس پہ دینا مشکل ہی ہے، لیکن والجار الجنب، وہ تمہارا پڑوسی جو اجنبی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے ہمسایہ لیکن اجنبی ہے، پتہ نہیں ہے کسی اور شہر کا، کسی اور جگہ کا ہے. ایک یہ. اور ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ تمہارے وہ پڑوسی جو دین میں تمہارے اجنبی ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی. اپنے یہودی پڑوسی کے ساتھ اور عیسائی پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا، اچھی بات کرنا، حسن سلوک اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں سے سکھایا ہے. اور ہم تحفہ کیا بھیجتے ہیں؟ کلاشنکوف. اس سے کم تو بات ہی نہیں. تو یہ دین کیسے پھیلے گا؟ کیسے انہیں اندازہ ہوگا کہ مسلمان پڑوسی میرے ساتھ رہا، سال بھر اتنا اچھا تھا مسلمان پڑوسی. وہ جب کوئی اور آئے گا نا تو پھر بھی تعریف کرے گا کہ ہمارے مسلمان پڑوسی رہے ہیں، اتنے اچھے رہے ہیں. اللہ نے کہا والجار الجنب، اور اپنے اس پڑوسی کا بھی خیال کرنا جس کا تمہارا مذہب مختلف ہے، یہودی اور عیسائی پڑوسی، نصرانی. ایک ہی استثناء لکھا ہے کہ وہ حربی کافر، یعنی وہ میدان جنگ میں تمہارے مقابلے میں آ رہا ہے تو وہ تو بات پھر غلط ہی ہو گئی، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے اترے ہوئے ہو. باقی پڑوسی جو ہے وہ کافر ہو، اس کا بھی حق بنتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آئے اپنے گھر اور انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ پڑوسی کو کچھ بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو یہودی ہے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
ہے تو یہودی لیکن ہمسایہ بھی تو ہے. مطلب یہ کہ ہمسایہ ہونے کی وجہ سے اس کا جو حق بنتا ہے وہ پورا کرنا پڑے. اس پہ آپ عمل کیجئے. یہاں دیکھیے جہاں آپ رہتے ہیں آپ کے برابر میں سامنے ادھر ادھر کون کون سے یہودی ہیں، کافر ہیں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا ہے. جیسے کوئی آدمی ان کے لیے کوئی کھانا بھیج دیتا ہے، کوئی کپڑا خرید کے بھیج دیتا ہے، الیک سلیک کر لیتا ہے، بٹھا لیتا ہے کبھی اپنے گھر میں، کبھی خود چلا جاتا ہے، پوچھ لیتا ہے آپ کو کوئی پرابلم. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن اللہ نے فرمایا ہے اس میں بڑا اجر ہے. اللہ انہی چیزوں سے خوش اور راضی بھی رہتے ہیں. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور تمہارے وہ پڑوسی جن کا حق بنتا ہے. اچھا اس میں دو حق ہو گئے. والجار ذی القربہ میں 3 حق تھے نا، پڑوسی کا حق ہونا، اس کی رشتہ داری کا حق اور اسلام کا. یا اسلام کا حق اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں اسے تو پھر پڑوسی ہونے کا حق باقی رہ گیا ایک. اور اگر وہ مسلمان ہے اجنبی کسی اور شہر بستی کا ہے لیکن ہے مسلمان تو 2 حق ہو گئے. مفسرین کہتے ہیں آگے اس میں ایک حق ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور وہ جو تمہارا پڑوسی ہے جس میں اسلام بھی نہیں ہے اور جس میں رشتہ داری کا حق بھی نہیں ہے اور صرف پڑوسی ہونے کا ہے. ایک تو تفسیر یہ کی گئی 3 2 اور 1، ٹھیک ہے. اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور وہ آدمی جو تمہارے پہلو میں ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کا بھی حق بنتا ہے. مسافر ہیں، 8 گھنٹے کی فلائٹ ہے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور اس کا بھی تم پہ حق ہے. احسان کرو، نیکی کرو اس کے ساتھ بھی جو تمہارے برابر میں ہے. صاحب دوست کو کہتے ہیں نا، اور جنب پہلو میں تمہارے برابر میں جو بیٹھا ہے اس کے ساتھ بھی نیکی کرو. ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کھاؤ بھائی مٹھائی. صاحب جنب بھی ہے نا سارے، ہاں ایک دوسرے کے ساتھ ہی بیٹھے مٹھائی کھاؤ. اور چونکہ دوسرے کا مال ہے اس لیے ہم اور بھی خوش ہیں، ضرور کھاؤ. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، چلا لو. اور اس کا بھی حق ادا کرو جو تمہارے پاس تھوڑی دیر کے لیے. دیکھا اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے اخلاقیات کو، کہ جو تمہارے پاس تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اب یہ حدیث جب فقہا کے یہاں آئی تو فقہا نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں میں نماز کبھی پڑھا کرو، نفل گھروں میں آ کے پڑھا کرو. اور یہی حدیث جب صوفیہ کے یہاں گئی تو انہوں نے کہا جس طرح قبرستان میں جاؤ تو کوئی نہیں پوچھتا تمہیں، اپنے گھروں کو ایسا نہ بناؤ، کوئی آئے تو اسے کچھ کھلا پلا بھی دیا کرو. ہے حدیث ایک ہی لیکن تشریح اس کی مختلف انداز سے ہے. اللہ نے فرمایا اس پڑوسی کا بھی حق بنتا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے تمہارے ساتھ آ کے بیٹھا ہے. مسافر ہوتے ہیں، راستے میں علم حاصل کرنے میں سانجھے ہو جاتے ہیں، تجارت میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے، میٹنگز ہوتی ہیں، اور میٹنگز بھی کتنی ہوتی ہیں صبح سے لے کے 5 بجے تک شام. کام کی باتیں کم اور دوسری زیادہ. یہ کل رپورٹ ملی ہے. ہاں پہلے ہم پہ بھی ہوا تاری تک اتنی میٹنگز کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا فیصلے ہوتے ہوں گے. کل پتہ چلا کام کی باتیں کم اور فضولیات زیادہ. لیکن بہرحال اللہ نے کہا ان سب کا حق بنتا ہے. یہ ہو گئے. اور اس کے بعد فرمایا وابن السبیل، اور ان کا حق بنتا ہے جو مسافر جو سفر میں ہے، ان لوگوں کا حق بنتا ہے مسافروں کے ساتھ اچھائی کرو. بڑے ہی اچھا معاشرہ تھا مسلمانوں کا، بڑے اچھے لوگ تھے. جہاں مغرب کی نماز کے بعد عشاء کے بعد اعلان کر دیتے تھے گاؤں میں مسجد میں کہ کوئی مسافر ہے، کوئی کہتا تھا میں ہوں تو کہتے تھے صاحب آپ کا کھانا آپ کا بستر ہم لاتے ہیں، ابھی گھر سے لے آتے. یہ تہذیب بڑی اچھی تھی مسلمانوں کی. ہوٹلوں کے کمروں میں اور حرام کے اڈوں پہ نہ مسلمان جاتے تھے نہ رہتے تھے. پتا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی جگہ ہے. مسجد میں اگر نہیں ہے پیسہ کوئی نہیں، کسی مسجد میں چلے جائیں گے، کھانا رات کی رہائش یہ سب چیزیں اطمینان سے مل جائیں گی. اعلان ہوتے تھے باقاعدہ. اسی لیے مسافر کے بہت سے حقوق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. اور اسی لیے اس مسافر کے لیے فرمایا ہے جو اپنے گھر میں کھاتا پیتا ہے
اور مسافر ہے، سفر میں ہے، فرمایا اس کو زکات دے دو، کیونکہ اس کے بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں نا سفر میں پیش آئے ہوں گے، وہ سفر میں تمہارے ساتھ نیکی کرو اس کے ساتھ. یہ مسافر کا حق ہے. اور ہم نے ایک آدمی کو آج تک دیکھا، ہم ان کے ہاں گئے پہلی مرتبہ صبح جب ہم نے کہیں اور سفر کرنا تھا تو بالکل سب سے الگ ایک جگہ کمرے میں لے گئے اور فرمایا آپ سفر میں ہیں اور سفر میں بہت سی چیزوں کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، ہم کوئی خدمت کر سکتے ہوں آپ ہمیں بتا دیجئے، اور ہم تک بات رہے گی، کسی تک نہیں پہنچے گی. اور مولانا ابو الحسن علی ندوی تھے رحمۃ اللہ علیہ. پہلی مرتبہ ان کے ہاں جب گئے لکھنؤ میں بڑی حیرت ہوئی. صبح جانا تھا ہمیں آگے دلی، تو بالکل الگ کمرے میں لے گئے. ناشتے کے بعد ان کے پڑھنے کا وقت شروع ہو رہا تھا تو اپنی ٹوپی اور یہ چیزیں اتار کے لٹکائیں اور اس میں فرمایا کہ آپ مسافر ہیں اور آپ کے بڑے حقوق بنتے ہیں ہم پہ، کوئی چیز چاہیے ہو آپ ہمیں بتائیں، ہم اس کے لیے یہاں. یہ شرافت ہے، تہذیب ہے، اور اسلام نے سکھائی. یہ ہم لوگوں میں کیوں نہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بھائی. گھر میں مہمان آ جاتے ہیں نا، ایک رات رہا، 2 رات رہا، ہے تو مسافر. چلتے ہوئے اگر اتنا بھی آپ نے پوچھ لیا، یہ اس آیت پہ عمل ہو گیا، اس چیز پہ عمل ہو گیا. یہ شرافت اگر واپس آ جائے تو انسانوں ہی کے ساتھ رہنے کو جی جاتا ہے، اور یہی شرافت کھو گئی ہے لوگوں میں، نہیں رہی. وابن السبیل اور مسافر یہ ہو گئے. آخری بات کیا فرمائی؟ وما ملکت ایمانکم، اور جس چیز میں ملکت ایمانکم، ان کے ساتھ بھی نیکی کرنا جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی اپنی باندیوں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ. اب وہ دور تو ختم ہو گیا باندیوں اور غلاموں کا، اس کی بجائے وہ ملازم جو گھر میں رکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ نیکی کرنا. کئی ملازم رکھ لیتے ہیں، ڈرائیور ہے، مالی ہے، باورچی ہے، اور کئی جابز ہوتی ہیں. اللہ نے کہا ان کا بھی حق بنتا ہے. حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ کھانا پکا کے تمہارے لیے لائے تو تم اپنے ہاتھ سے لقمہ اس کو بھی دے دینا، کیونکہ اس نے تمہارے لیے گرمی برداشت کی. لقمہ دینا تو درکنار، اتنے اخلاقیات میں پستی آ گئی ہے اور گر گئی ہے کہ بیوی سارا دن محنت کر کے کھانا پکاتی ہے، اور حرام ہے جو شام کو جا کے چکھنے پہ کبھی اتنا بھی کہہ دیں کہ بھئی بہت اچھا کھانا آپ نے پکایا، بڑی محنت کی آپ. یہ ناقدری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سوچیں آپ، ناقدری ہے نا، آرام سے کھانے کو مل جاتا ہے. اور دنیا جہان کی باتیں، جاب میں یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، ارے جس نے کھانا پکایا سارا دن جھلسایا اپنے آپ کو، یا کھڑی رہی ہیں آپ کی وجہ سے پکایا، اس کی بات کی قدر نہیں. ایک جملہ نہیں کہتا کوئی کہ بڑی محنت آپ نے کی، ماشاءاللہ صحیح طرح سے سجایا ہوا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن لوگوں کے دل موہ لینے کے لیے کافی ہیں، اور لوگوں کے دل اللہ کا مسکن ہے، اللہ کا گھر ہے. اگر جائز طریقے سے لوگ خوش رہیں گے اللہ بھی راضی ہوگا، کیونکہ ساری مخلوق یہ اللہ ہی کا تو گھرانہ ہے، اللہ ہی کا تو کنبہ ہے، اور کسی کا تھوڑا ہی ہے. تو آپ نیکی کیجئے یہ سوچ کے کہ یہ میرے مالک کی، یہ میرے پروردگار کا گھر ہے، یہ اسی کے بچے ہیں سارے کے سارے، ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے مجھے. تو غصہ تو آ رہا ہے اس پہ، لیکن کیا کروں، یہ بھی اسی کی اولاد ہے، یہ بھی اسی کا بچہ ہے، اسی مالک کا گھر ہے. اولاد مجازن جیسے کہتے ہیں کہ نسبت تو آخر اس کی مالکی کی طرف ہے نا. نیکی کرنی ہے، اچھائی کرنی ہے ہر ایک کے ساتھ. اللہ نے فرمایا ہے وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے نوکر اور باندیاں ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک. کبھی ان کے لیے کپڑا لے آئے، کبھی ان کے لیے بستر لے آئے، ہزار چیزیں آدمی کبھی بھیج دیتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خیال ان چیزوں کا رہا ہے، اتنا خیال رہا ہے. حدیث میں آتا ہے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے والوں کے ہاتھ تحفے بھیجتے تھے اور فرماتے تھے یہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دے دینا، وہ میری بیوی بہت ہی اچھی تھی. اور یہاں بیوی کی سہیلیاں تو ایک طرف رہیں، سگی سالیاں جن سے رشتہ ہے ان سے نیکی نہیں کرتے.
یہ کیسا معاشرہ مسلمانوں نے بنایا ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. تو کتنی شکیں ہو گئیں؟ والدین 1، رشتے دار 2، یتیم 3، مسکین 4، والجار ذی القربى 5، والجار الجنب 6، والصاحب بالجنب 7، وابن السبیل 8، وما ملکت ایمانکم 9 ہیں جن کے ساتھ تم نے نیکی کرنی ہے. اب یہ نیکیاں ہوتی کیوں نہیں ہیں؟ آگے اس کا ذکر آتا ہے. یہاں پر آپ حضرت کا حاشیہ سن لیجئے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کام کی بات لکھی ہے. حضرت فرماتے ہیں اول اللہ کا حق ادا کرو، پھر ماں باپ کا 2، پھر ان سب کا درجہ بدرجہ ہمسایہ قریب کا حق زیادہ ہے، یعنی جتنے بھی ہیں درجہ بدرجہ جس کا حق بنتا ہے پورے کرتے رہو. اور ہمسایہ اجنبی کا، یعنی اجنبی جو ہمسایہ ہے اس سے پیچھے قریب یعنی قرابتی، اور برابر کا رفیق جو ایک کام میں 7 شریک ہو. ایک ہی کام میں 7 شریک ہیں، جاب ایک ہی جگہ کر رہے ہیں، اسکول میں ایک ہی جگہ پڑھا رہے ہیں. اللہ نے کہا ان سب کا حق بنتا ہے ایک دوسرے پہ نیکی کرو. حضرت فرماتے ہیں جیسے ایک استاد کے 2 شاگرد، تو نے چاہیے کہ اپنے استاد کی وجہ سے کہ یہ بھی ان سے پڑھے ہیں ایک دوسرے کی عزت کریں. یا ایک خاوند کے 2 نوکر، خاوند سے مراد مالک، پرانی اردو ہے نا، تو مالک کے 2 نوکر ہیں، عزت کرو. اور فرمایا کہ ان کے حق کا ادا نہ کرنے والا وہی ہے جس کے مزاج میں تکبر اور خود پسندی ہے کہ کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتا. اب دیکھیے آگے، ان اللہ لا یحب، اللہ نہیں پسند کرتا من کان مختالا، جو آدمی خود بین ہے. سب سے پہلی رکاوٹ کیا ہوئی کہ وہ آدمی جو خود بین ہے، مختال، اتراتا ہے، اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے ہی پھولے نہیں سماتا کہ مجھ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. واہ بھائی، پہلی رکاوٹ یہ بن گئی. ٹھیک ہے، اب موانع گنتے جاؤ کہ اس نیکی میں رکاوٹیں کتنی بنتی ہیں. فرمایا پہلی رکاوٹ تو یہ ہے کہ من کانا مختالن، ایک فخورا، اور دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ اسے پسند نہیں کرتا جو فخر سے باتیں کرتا ہے، بڑائیاں ڈھینگے مارتا ہے. ڈھینگے مارنا سمجھتے ہو؟ ہاں، ڈھینگے، اچھا چلو جو بھی ہو اللہ بچائے. فخورا، فخور کا ترجمہ مفسرین نے ایک یہ بھی کیا ہے کہ جس آدمی کی گفتگو سے اس کی اپنی تعریف ثابت ہوتی ہو، اپنی تعریفوں میں لگا رہتا ہے. اور وہ تعریف ایسے بھی، ہمارے والد ایسے، دادا ایسے، باغات تھے. دادا میاں تو آپ کو معلوم ہی ہے نواب تھے ہیں. یہ غذا اچھی لگتی ہے نا. فخورا، فخر کرنے والا، اپنے آپ کی بڑائیاں، اپنی خوبیاں بیان کرنے والا. ایسے لوگ یہ جو جھوٹ بھی بولتے ہیں ساتھ، اللہ انہیں ناپسند کرتا ہے. مدت ہوئی ایک بات سنی تھی، 2 بچے آپس میں بات کر رہے تھے. اس نے کہا ہمارے دادا ابا کے باغات تھے اتنے اتنے اتنے، اور وہ جو تھے وہ بہت زیادہ تھے. تو وہ بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ ہمارے دادا ابا کے پاس ایک بانس ہوتا تھا، اسے ہلا دیتے تھے تو بادل ٹکراتے تھے، بارش ہو جاتی تھی. وہ دوسرا بہت چپ بیٹھا رہا، پھر اس نے کہا ہمارے دادا ابا کے اتنا سفر کرتے تھے، اتنا سفر کرتے تھے، ایک دن انڈیا سے جو چلے تو سرنگ نکالی، چین پہنچ گئے. اس نے کہا چل جھوٹے، کدھر سے اتنی زیادہ سرنگ نکال لی تھی؟ اس میں کیا ہوتا تھا؟ اس نے کہا تمہارے دادا ابا اسی میں تو بانس رکھا کرتے تھے. بس خوش رہے. فخورا، ڈھینگے مارنا، ایسی باتیں کرنا جس سے اپنا کبر ظاہر ہوتا ہو، اپنی بڑائی. 2 باتیں، الذین یبخلون،
تیسری بات یہ فرمائی کہ جو بخل کرتے ہیں یہ تیسری چیز ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے، پیسہ نہیں خرچ کرتا، اور نہ صرف یہ کہ خود خرچ نہیں کرتا، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو حکم دیتا ہے تم بھی نہ خرچ کرو، لوگوں کو بھی یہی سکھاتا ہے کہ پیسہ نہیں خرچ کرنا۔ بھئی پیسہ کس پہ خرچ کرنا ہے؟ اپنے والدین پہ، رشتہ داروں پہ، پڑوسی پہ، جو حق ان کے بنتے ہیں۔ کوئی مسافر مل گیا ہے، کوئی تھوڑی دیر کے لیے ساتھ ہے، اس کی خاطر مدارات کرنی پڑ گئی ہے، کہتا ہے خود بھی وہ خرچ کرنا ہی نہیں کرنا، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دینا۔ یہ تیسرے درجے کا بخل ہے۔ ایک تو آدمی وہ ہوتا ہے نا کہ اپنا پیسہ دوسرے پہ خرچ نہ کرے، اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنا پیسہ اپنے اوپر بھی نہ خرچ کرے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی اور آدمی اپنا پیسہ کسی اور پہ خرچ کر رہا ہے اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ اپنا پیسہ کہیں کیوں خرچ کر رہا ہے۔ یہ تیسرے درجے کا بخل ہے کہ کوئی اور آدمی شہر میں پیسہ خرچ کر رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، اس کو پریشانی ہے کہ یہ کیوں خرچ کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور وہ لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ بخل سے کام لینا۔ یہ تیسری رکاوٹ آ گئی۔ وَيَكْتُمُونَ، اور چوتھی یہ کہ وہ چھپاتے ہیں ما اس چیز کو آتاہم اللہ، جو اللہ نے انہیں دی ہے، من فضل ہی، اپنے فضل سے اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ یہ اللہ کے انعام کو چھپانا یہ چوتھے درجے کی چیز ہے۔ چوتھی بات یہ ہے۔ تو پہلی رکاوٹ کیا ہوئی؟ مختالن، دوسری فخورا، تیسری یبخلون، اور چوتھی وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے اپنا فضل جس پہ کیا ہے اس فضل کو وہ چھپاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر اچھا کپڑا اللہ نے فضل کیا ہے تو اس لیے نہیں پہنتا کہ اگر اچھا کپڑا پہنا لوگوں کو پتا چل گیا کہ اس کے پاس 4 پیسے ہیں تو کوئی مانگنے نہ آ جائے۔ یہ ہے چھپانا۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ کسی آدمی پر اللہ نے اپنا فضل فرمایا ہو، انعام، تو اسے چاہیے کہ اپنا گھر، اپنی سواری، اپنے کپڑے، ایسی چیزیں رکھے جنہیں دیکھ کر دوسروں کو بھی احساس ہونے لگے کہ اس آدمی پر اللہ کا فضل ہے، اور وہ یہ بتا یعنی اپنے حال سے یہ ظاہر کر سکے کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ خدا کا انعام ہے، میرا کچھ نہیں۔ اسی لیے فرمایا ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا، اللہ نے اپنے فضل سے ہر چیز عطا کی۔ اور کپڑے ایسے پہن کے پھرنا کہ دوسرا سوچے شاید زکوٰۃ کے مستحق۔ ہاں، اللہ نے ہر چیز عطا کی اپنے فضل سے، اور ایسی شکل و صورت بنائے رکھنا کہ جیسے پتہ نہیں ابھی میت سے اٹھ کے آئے۔ یہ ہوتا ہے بعض لوگوں میں، مت ایسے کرے، چہرے سے، کپڑوں سے، باقی چیزیں۔ اللہ کا شکر، اس کی کیفیت ادا ہونی چاہیے کہ میرے مالک نے بڑا کرم مجھ پہ کیا ہے، مجھ پہ بڑا احسان ہے، فضل فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو چیز اپنے فضل سے دی ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ 4 چیزیں ہو گئیں، 4 ہو گئی نا۔ ایک تفسیر اس کی اور بھی کی ہے، وَيَكْتُمُونَ، اور وہ اس علم کو چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے اپنے فضل سے علم دیا ہے نا اس کو چھپاتے ہیں۔ اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، اور اتنے مفسرین اس طرف گئے ہیں، جمع غفیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو علم دیا ہے اسے چھپانا یہ خدا کی ناراضگی کے اسباب میں سے ہے۔ 2 چیزوں میں فرق ہے، ایک تو یہ کہ خام خواہ اپنے علم کی ڈھینگے مارنا، خام خواہ اللہ نے جتنے پیسے دیے خام خواہی لوگوں پہ روب جمانا، یہ باتیں غلط۔ اور اس کا صحیح پہلو یہ ہے کہ ایسی حالت اختیار کرے کہ دیکھ کے احساس ہو اللہ کا فضل ہے اس پہ، خود بھی خوشی سے رہے۔ اور دوسرا پہلو علم میں بھی یہی ہے کہ اللہ نے جو کچھ سکھایا ہے اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے بخل نہ کرے، بخل کرے گا اس آیت میں آ جائے گا۔ اللہ نے آگے دیکھو کیا کہا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ذلت کا عذاب دینا ہے اس کافر کو، زندگی میں ذلیل ہو جائے گا اگر وہ اپنے علم کو چھپائے گا۔ جو علم اللہ نے دیا ہے اگر کوئی پوچھتا ہے اسے بتائے۔ ایک آدمی کو کوئی ہنر سکھا دیا، دوسرا اس سے کہتا ہے صاحب میری مدد کر دیں، یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی،
اب یہ کہتا ہے اگر میں نے اسے بات سکھا دی نا، اسے پتا چل گئی تو پھر میری کوئی ویلیو نہیں رہے گی. غلط بات ہے، سکھا دے. اللہ نے اسے بھی سکھایا ہی ہے، یہ کون سا اپنے گھر سے لے آیا ہے. اس لیے لفظ دیکھو، ما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے اپنا فضل اس پہ فرمایا ہے نا، اس کو سکھا دے. اسی لیے تابعین رحمہم اللہ وہ کہتے تھے ہم سے جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے سکھایا تھا تو کوئی پیسے نہیں لیے تھے، اور اس لیے تم بھی بغیر پیسے کے سکھاتے رہنا اور اللہ سے اپنا حق طلب کرتے رہنا. یہ چیز جتنا علم ہے جب صحیح معنی میں طلب کریں نہیں چھپانا چاہیے، ورنہ علم کی ترقی رک جاتی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ بخل ہمارے دور میں، اب تو خیر وہ رہے ہی نہیں، پچھلے دور میں حکیم کیا کرتے تھے کہ حکمت کا کوئی نسخہ اگر پتہ چل گیا ہے تو بیٹا مر جائے ناک رگڑ رگڑ کے نہیں بتانا، یہ تو صدری نسخہ ہے، بس کسی کو نہیں بتانا. اور علم لے کے دنیا سے چلے گئے لیکن بتا کے نہیں دیے کہ آخر وہ چیز کیا تھی. بہت جگہ یہی حال ہوتا ہے، اللہ نے منع کیا. 4 چیزیں ہو گئیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کیا ہے، یعنی رسوا ہو جائیں گے. کافرین کیوں کہا؟ یا تو یہ کہ وہ حقیقتاً کافر تھے، بڑی اچھی تفسیر اس کی کیا. مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن تو ایسے کر ہی نہیں سکتا، یہ تو حرکتیں ہی کافروں والی ہیں. کافر ہی ایسے کر سکتا ہے کہ جو اپنے علم کو چھپائے، کافر ہی ہے جو بخل کرے گا، کافر ہی ہے جو اپنے منہ سے اپنی بڑائیاں بیان کرتا ہے. مسلمان تو کر ہی نہیں سکتا. بڑی اچھی تفسیر کی ہے مفسرین نے. اور دوسری تفسیر وہ کہتے ہیں بخل اس لیے کرتا ہے کہ پیسے جمع ہوں، اور پیسے جتنے زیادہ جمع ہوں گے روب جما سکے گا دوسروں پر کہ میں اتنا ہی بڑا آدمی ہوں. حب جاہ آ گئی نا. تو جب لوگوں کے متعلق یہ رویہ ہو، حب جاہ کا رویہ اور یہ رویہ کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، تو نتیجہ یہ کہ اپنی خوبیاں بیان کرے گا. اللہ نے کہا عذاب مہینہ، ہم ذلیل کرنے والا عذاب دیں گے. اپنے آپ کو کہہ رہا تھا میری اتنی عزت ہے، ہم نے ذلیل کر دیا. اور تیسری چیز مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کافر سے وہ مراد نہیں، کافر جو عقیدے کا ہے، ناشکرا، کہ ایسے ناشکروں کے لیے جن پہ اللہ نے اتنا فضل فرمایا ہو. دولت ان کو اللہ نے دی ہے، اپنا فضل فرمایا ہے. علم اللہ نے دیا ہے، اللہ نے اپنا فضل فرمایا ہے. خوبصورتی دی ہے، اللہ نے اپنا فضل کیا ہے. کوئی اور ٹیکنالوجی کوئی چیز سکھا دی، سب اللہ نے اپنا فضل فرمایا ہے. اور اس میں سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اچھا یہ ناشکرے بجائے اس کے کہ خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے دیا ہے عذاب مہینہ. ان ناشکروں کو ذلت کا عذاب ملے. ناشکری اللہ کے بڑے سے بڑے انعام سے محرومی کا سبب بن جاتی ہے، اور چھوٹی چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا اللہ کی طرف سے مزید اس انعام کو کھینچ کے لے آتا ہے. والذین ينفقون، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں. یہ آ گئی 5ویں بات. 4 چیزیں گزر گئیں. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی کچھ گناہ میں ان سے کم نہیں. ایک تو بخیل تھا نا جو بہت برا ہے، اور دوسرا بھی دیکھ لو اس کے بالکل برعکس والذین ينفقون اموالهم، جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. وہ بخیل تھا تو بھی کبیرہ گناہ، اور یہ لوگوں کی ریاکاری میں خرچ کر رہا ہے، یہ بھی گناہ ہی کی بات کر رہا ہے. ہمیں خوش کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے خرچ کرتا ہے. یہ ہے وہ چیز کہ چندہ تو 10 روپے دینا تھا، لوگوں میں بیٹھ کے 15 روپے ہو گیا، تو 5 روپے واپس کیے جانے کے قابل ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ تو کسی اور چیز کے لیے. حدیث میں اسی لیے آیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچو اس شرک سے جو بہت ہی باریک ہے، اور اتنا باریک ہے کہ سیاہ رات میں چونٹی چل رہی ہو تو جتنا اس کا دیکھنا مشکل ہوتا ہے اتنا ہی مشکل ہے اس شرک کو محسوس کرنا. عرض کیا گیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ کام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا، نیت یہ ہو کہ لوگ اس سے خوش ہو جائیں، اس چیز سے بچو. یہ بتایا.
ریاکاری یہ بھی اسی شرک کے اقسام میں سے ہے، اگرچہ فتویٰ تو نہیں دیتے مگر لوگوں کی خوشی اس کے لیے خرچ کرنا ذرا سی اس میں تفصیل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو، اللہ مجھ سے خوش ہو، اور میں جس شخص پہ اپنا مال خرچ کر رہا ہوں اسی لیے اللہ کے لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کا اچھا بندہ ہے، یہ شریعت میں مطلوب ہے، ہونا چاہیے۔ اور اس کی دلیل حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سن رہے تھے قرآن پاک کسی کا پڑھنا، اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھ سے پوچھا یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت ابو موسیٰ، تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، میری امت میں بھی اتنی اچھے آواز کے لوگ ہیں کہ جیسے اللہ نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی کہ تمہارا قرآن پڑھنا ہمیں بڑا اچھا لگا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں تو میں تو اور اچھی طرح سنوار کے پڑھتا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہر کام جو دوسرے انسانوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے ریاکاری نہیں۔ اگر کوئی اللہ کا اچھا بندہ ہے کام بھی نیک ہے اور یہ یقین ہے کہ ان کا دل خوش ہوگا، اللہ کے ہاں میرے لیے دعا کر دیں گے، اللہ کے ہاں میرا مرتبہ بڑھ جائے گا، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا خدا نے میرے لیے یہ ایک ضروری چیز قرار دی ہے، یہ مطلوب ہے، شریعت میں ایسے کرنا چاہیے۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی پرواہ ہی نہیں، بس لوگوں میں ہمارا بھرم رہے، لوگ ہمیں اچھا کہتے رہیں، یہ مراد ہے یہاں پہ کہ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں محض دکھاوے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ آگے فرمایا ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ حرکت تو ایسی ہی ہے، اللہ پر ایمان رکھتے اللہ کی خوشی کی نیت کرتے، اور آخرت پر ایمان رکھتے تو اللہ سے ثواب کی توقع رکھتے کہ اب تعالیٰ شانہ کے یہاں ثواب ملے گا، اللہ کے یہاں اجر ملے گا، یا یہ کہ اللہ نے مجھ پر مہربانی، مجھ پر احسان کیا ہے۔ یہ حال صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تھا، جبھی تو وہ اپنا مال لے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو جاتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ چیزیں رکھ لیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کچھ اس میں سے رکھ لیا اور کچھ مجھے واپس دیا، اور اللہ کی قسم جو مال میں گھر لے کے گیا اگرچہ زیادہ تھا لیکن میرے لیے وہ مال زیادہ خوشی کا باعث تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، اور میری تمنا رہی کہ کاش میرے سارے مال کو وہ لے لیتے۔ یہ ہے ایمان کی بات۔ تو فرمایا ایسے جو بخیل ہے وہ بھی گناہگار، جو ریاکاری کر رہا ہے وہ بھی، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور آخرت اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ یا تو یہ مان لیا جائے یہ اس ریاکار کے متعلق، یا یہ کہ یہ جو جتنی چیزیں موانع ہیں، رکاوٹیں ہیں، مختال 1، فخور 2، بخل 3، یکتمون 4، اور ریاکاری پہ مال خرچ یہ 5، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہ سب ایسی حرکتیں ہیں جیسے اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے۔ جیسے ہم اردو میں بھی محاورے میں بولتے ہیں نا تمہیں خدا کو جواب نہیں دینا۔ اور پھر فرمایا یہ ہوتا کیوں ہے؟ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جس آدمی کا بھی دوست بن جائے شیطان، فَسَاءَ قَرِينًا، تو بہت ہی برا ساتھی اس کا بنا، بہت ہی برا دوست اسے نصیب ہوا۔ شیطان جس کا دوست بن جائے، یعنی مال دینے میں بخل کرنا جیسا برا ہے ایسے ہی ریاکاری سے مال خرچ کرنا بھی برا ہے، اور اللہ قبول اس مال کو کرتے ہیں جو حقداروں کو دے۔ کون حقدار ہیں؟ وہ 9 گنوا دیے کہ 9 وہ ہم نے بتا دیا وہ حقدار ہیں، وہاں خرچ کرو ہم قبول کر لیں گے۔ دوسری صورت بخل کرو گے تو عذاب ہے، تیسری صورت ریاکاری کرو گے تو عذاب ہے۔ تو خدا سے یقین رکھو اور آخرت کی توقع رکھو، ہم تمہیں تمہارے خرچ کیے ہوئے مال پہ اجر دیں گے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کون سی ایسی بات ہے اور کیا نقصان تھا؟ یہ جیسے محاورے میں بولتے ہیں نا کہ آپ کا کیا جاتا ہے، آپ کا کیا بگڑ جاتا، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا غضب ہو جاتا،
کیا آخر ان کا نقصان ہو جاتا؟ لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان لے آتے اور آخرت پر، کیا حرج تھا؟ اعتقاد کرتے اللہ کا اور آخرت کا کہ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کا مال اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرنا ہے، میری حیثیت تو کیشیئر، ایک غلام، نوکر سے زیادہ کچھ نہیں، مالک کا مال ہے، آگے مالک ہی کا کنبہ ہے، وہ جہاں کہتے ہیں خرچ کرنا ہے، ہمیں کیا؟ اس لیے پتے کی بات بتائیں، جب کسی کی اصلاح کرنی ہو، کسی کو ڈانٹنا ہو، چاہے وہ اپنا بھائی ہو اور چاہے وہ اپنی اولاد ہو اور چاہے حضرت کے مرید ہوں اور چاہے مولوی صاحب کے شاگرد ہوں، کسی کی اصلاح کرنی ہو تو دل میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ میرا بیٹا، مرید، معتقد، یہ شاگرد، یہ اصل میں اللہ ہی کے کنبے کا ایک فرد ہے، اللہ کے قبیلے کا، اور میں تو ایسے ہی ہوں جیسے بادشاہ شہزادے کو سزا دینا چاہے تو کسی چمار کو کہے کہ اسے 2 جوتے لگاؤ، تو میری حیثیت چمار جیسی ہے، مجھے اسی مقام پہ رکھا ہے، میں ہوں ہی ایسا، اور یہ شہزادہ ہے، اس کے منہ پہ آج کالک لگ گئی تو میں تھپڑ ماروں گا، یا اس کے منہ پہ کالک لگ گئی ذرا سی سے سزا دوں گا، اس کا چہرہ تو جب دھل جائے گا جب ہی پھر شہزادہ گورا بن جائے گا، اور میں تو پیدائشی سے آؤں۔ اس لیے ہم جو سزائیں لوگوں کے لیے سوچتے ہیں نا کہ اولاد ہے، شاگرد ہے، ایسے ٹھیک کریں، ایسے، ان کے بارے میں بھی ڈرنا چاہیے، اللہ کے ہاں جواب دہی ہو جائے گی۔ لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ پر ایمان لے آئیں، آخرت پر ایمان لائیں، کیا چاہتا ہے ان کا؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کریں وہ جو اللہ نے انہیں دیا ہے۔ پھر بتا دیا کہ تمہاری حیثیت بس نوکر جیسی، ہم مال دے رہے ہیں، تمہارا تھوڑا ہی ہے، اور جو خرچ کرو گے وہ ہمارے ہی کنبے قبیلے پہ ہے۔ کون ہے ہمارے کنبے میں؟ وہ 9 بتا دیے ہیں، ان پہ خرچ کرنا، دیکھو ہمارا مال ہمارے کنبے پہ خرچ کرو، ہم نے دیا ہے، ہمارے پاس آؤ گے، وہی مال ہم تمہیں پھر واپس دے دیں گے، اس سے زیادہ دے دیں گے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوب باخبر ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ لوگ کس نیت سے خرچ کر رہے ہیں، اللہ کو ان سب چیزوں کا خبر کا علم ہے۔ ان اللہ، اور بلا شک و شبہ اللہ، لا یظلم، وہ ہرگز ظلم نہیں کرتا۔ صحیح ترجمہ یہ بنے گا کہ وہ کسی کا حق نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، دیکھتے جائیے آیات آپس میں کیسے جڑ رہی ہیں۔ وہ 9 تم ان کا حق پورا کرتے رہو، اور یہ 2 کام، یہ 5 موانع جو گنے ہیں، رکاوٹیں، یہ نہ کرنا تو تمہارا حق کچھ بنتا ہے۔ اچھا تو پھر دیکھو، ان اللہ لا یظلم، اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر کسی کا حق نہیں رکھتا۔ 2 ترجمے کیے گئے ہیں۔ ذرہ ایک تو وہی جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، تل برابر، رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر، اور ایک چیونٹی کی جو سب سے چھوٹی قسم ہوتی ہے، سرخ چیونٹی کی، جو صحراؤں میں پائی جاتی ہے۔ ایک تو چیونٹیاں ہمارے یہاں ہے نا، شاید اس کا بھی 10واں حصہ وہ ہوتی ہے، بالکل چھوٹی چیونٹی، اس کو عربی میں کہتے ہیں ذرہ۔ تو پھر یہ ترجمہ ہوا کہ اللہ اس لال رنگ کی جو سب سے زیادہ چھوٹی چیونٹی ہوتی ہے، اس کے برابر بھی کسی کی نیکی اپنی طرف نہیں رکھے گا، اللہ اسے اجر دے دے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر نیکی ہو نیکی، یہ نہ ہو جسے تم نیکی سمجھے ہوئے، وہ نفی کر دی، ہو نیکی، ریاکاری نہ ہو، بخل نہ ہو، احسان کا جتانا نہ ہو نیکی، یضاعفھا، اللہ اسے دگنا کر دے گا۔ ایک ترجمہ یضاعفھا، اللہ اسے کئی گنا کر دے گا، حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے 1 نیکی 20 لاکھ گنا اللہ کر کے اسے دے دے گا۔ کوئی حد ہے؟ 1 روپیہ خرچ کر دے، $1، اور قیامت میں پتہ چلے 20 لاکھ ڈالر دے دیے ہیں کہ لو یہ سب تمہارا ہے، رکھو اپنے پاس۔ کوئی حد ہے خدا کے اضافہ کرنے کی، فرمانے کی؟ ان تک حسنتیں یضاعفھا، اور اللہ اسے کئی گنا زیادہ کر کے تمہیں لوٹا دے گا۔
تم نیکی کرو. دیکھا ہے دل کھولنے کی بات کی کہ اپنا دل کھلا رکھو. ہمارے ساتھ بات کر رہے ہو, ہمارے ہاں دیکھو, ہم ایسے کر دیتے ہیں. لیث ابن سعد رحمت اللہ علیہ جو شامل تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ کی جو کونسل انہوں نے بنائی تھی, اور لیث ابن سعد اجتہاد کرنے کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قول پہ فتویٰ دیتے تھے. ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے مانگا کیا؟ اس نے کہا میں غریب عورت ہوں اور طبیب حکیم نے کہا ہے کہ میں اپنے شوہر کو شہد پلاؤں, تو یہ پیالہ ہے, آپ تھوڑا سا شہد دے دیں گے؟ تو لیث ابن سعد رحمت اللہ علیہ نے اپنے نوکر کو کہا کہ مشکیزہ بھر کے اسے دے دو. تو اس نوکر نے کہا حضرت اس نے تو پیالہ مانگا ہے شہد کا. فرمانے لگے وہ اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا اور ہم نے اپنے ظرف کے مطابق دینا ہے. یہ بندوں کا حال ہے. اور امام مالک رحمت اللہ نے خط لکھ دیا لیث ابن سعد کو کہ یہاں گھاس آج کل ایک خاص قسم کی گھاس تھی, وہ مل نہیں رہی مدینہ منورہ میں, اور تم مصر سے بھیج دو. میرے بچے کہتے ہیں کپڑے رنگنے ہیں, عورتوں نے گھر میں کپڑے رنگنے ہیں, اس گھاس میں ایک خاص رنگ ہوتا تھا, تو اتنا بھیج دو جو ہمارے گھر میں کافی ہو جائے. لیث ابن سعد رحمت اللہ علیہ نے مصر سے پورا جہاز لدوا کے بھیج دیا. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں نے سارے مدینہ منورہ میں تقسیم کی, لوگوں کو کہا لے جاؤ, اس کے باوجود ہمارے گھر میں بچ گئے. وہ اتنے سخی آدمی. امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے وہ ایک جگہ گئے اور کشتی میں کسی کو ساتھ رکھا, سیر کرتے رہے دریا میں, واپس آئے اپنے مہمانوں کو کھانا کھلایا. تو کسی نے پوچھا کسی سے کہ یہ دوسری کشتی کیا تھی؟ تو اس ملاح نے کہا 10 سال سے مجھے ساتھ رکھا ہوا ہے اور اپنے مہمانوں کو اس کشتی میں لے جاتے ہیں, اور ہماری کشتی میں صرف کھانا ہی پکتا ہے اور ان کی کشتی میں پھر پہنچا دیا جاتا ہے, جو مہمان ہوتے ہیں انہیں کھلاتے. اور ساری زندگی عشاء کے بعد مستقل معمول رہا کہ جتنے دوست مہمان کوئی آ گیا سب کو بٹھا کے کھلاتے تھے. یہ اللہ کے ایسے بندے تھے, بڑا ظرف تھا. تو بندوں کا یہ حال ہے, خدا کے بندوں کا. خود اللہ کا کیا حال ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے نا, کہ اس نے بندوں کو ایسے دل دیے ہیں کہ پیالہ مانگیں اور مشکیزیں دے دیں لوگ. تو خود اللہ وہ کہتے ہیں ان تک وہ حسنتن, اگر نیکی ہے نا یضاعفھا, ہم اسے کئی گنا کر دیں گے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ, اور تمہاری نیکی کے علاوہ بھی وہ اللہ دے گا مِن لَّدُنْهُ, اپنے پاس سے, اجرن عظیما, بہت بڑا ثواب اپنے پاس سے دے دے گا. جو تم نیکی کر کے لائے ہو اس کا تو اجر دینا ہی دینا ہے, ہم اس کے علاوہ بھی ثواب دے دیں گے, بہت ثواب دے دیں گے. فَكَيْفَ, سو کیا حال ہوگا. یہ ہے خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھو. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو پڑھ کے سناؤں, جبکہ قرآن اللہ نے آپ پہ نازل کیا ہے. تو آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ کسی اور سے سنوں. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی, اور جب میں اس آیت پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبک, بس کافی ہے. اور میں نے دیکھا مسلسل آنسو گر رہے تھے اس آیت کو سن کے, اور آپ نے اس بات کو بھی ارشاد فرمایا. بات کیا ہے آیت میں پہلے وہ دیکھیے. فَكَيْفَ, سو کیا ہوگا اس وقت, کیا حال ہوگا, اِذْ جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, جب ہم لائیں گے من کل امتن, ہر ایک امت سے, جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں, جتنے انبیاء علیہ السلام کی امتیں دنیا میں آئی ہیں, ہر امت سے بے شہیدن, ہم گواہ بنائیں گے, گواہوں کو اٹھائیں گے کہ تم بتاؤ بھئی, گواہی دو کہ اس امت میں میرا پیغام پہنچا تھا یا نہیں پہنچا تھا, میرے نبی علیہ السلام نے بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا. نوح علیہ السلام کی امت, موسیٰ علیہ السلام کی امت, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت, یہ امت, کتنی امتیں قیامت میں آئیں گی, اور انبیاء علیہ السلام کے سامنے انہی کی امتوں سے گواہ چنے جائیں گے کہ کوئی گواہی دیتا ہے تو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے, گواہی دیں گے کہ نبیوں نے علیہ السلام خدا کا دین ہم تک پہنچایا.
اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت کے گواہ اٹھا دیں گے، وَجِئْنَا، اور ہم لائیں گے، بِكَ اے نبی، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان گواہوں پر پھر آپ کو گواہ بنا دیں گے کہ یہ گواہ آپ کیا بتاتے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منصب، اپنی عزت، احترام، اپنا اللہ کی طرف سے شفقتیں، عنایات کے ساری امتوں کے گواہ اٹھائے گئے، اور ان پر خدا نے مجھے گواہ بنایا کہ وہ سب سچ بول رہے ہیں اپنی اپنی امتوں کے بارے میں، آپ ان کی سچائی کی گواہی دیں کہ یہ سچ ہے یا نہیں۔ گواہوں کے گواہ ہو گئے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا بڑا مرتبہ اور مقام۔ اس احساس سے رو پڑے، اور آپ نے فرمایا کنتُ علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اللہ اس وقت تک کی گواہی دیتا ہوں اپنی امت کے بارے میں جب تک میں ان میں تھا، اقول کما قال الاخ الصالح، میں وہ کہوں گا جو میرے اچھے بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے پہلے کہا ہوگا کہ اللہ میں اس وقت تک کی گواہی دیتا ہوں جب تک کہ ان میں رہا، اور جب آپ نے اٹھا لیا تو اللہ تو ہی ان کا نگران تھا، تو ہی ان کا محافظ تھا۔ ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ ساری امتوں کے گواہوں پر گواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اور اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت کے سے بلائیں گے گواہ جو ان کے حالات بتائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو بلائیں گے اس امت کے حالات بتانے والا، اس امت پر گواہی دینے والے کہ آپ اپنی امت کے بارے میں کہیے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں گواہی دوں گا اس وقت تک کی جب تک میں زندہ تھا، جب میں دنیا سے بلا لیا گیا تو کنت انت الرقیب علیہم، اللہ تو ان کا نگران تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور اللہ تو ہر چیز پر گواہ ہے، پروردگار یہ تیری صفت ہے، تیرے ہی شایان نشان۔ دونوں تفسیریں کی گئیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب امت کے اعمال آئیں گے تو ہوگا کیا؟ یومئذ، اور وہ ایسا دن ہے، یود الذین کفروا، تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، وعصوا الرسول، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ ایک ترجمہ وعصوا الرسول، الرسول خاص ہو گیا نا، تو پھر مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے کہ ان کی نافرمانی کی ہے۔ یا یومئذ یود الذین کفروا، جس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آرزو کریں گے، وعصوا الرسول، اور جنہوں نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، کسی بھی امت میں کوئی بھی رسول تھے ان کی نافرمانی کی ہے، لو تسوا بہم الارض، کہ کاش برابر ہو جائے آج زمین ان پر، کسی طرح انہیں زمین میں ملا دیجئے، کسی طرح انہیں آج زمین اپنے اندر دھنسا لے، دھنس جائیں زمین میں، کاش کسی طرح آج ایسے ہو جائے۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے رہے، کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے رہے؟ تمنا آرزو ہوگی کہ آرزو کاش آج ایسے ہو جائے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور کوئی بات ذرہ بھی اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے، ایک بات حدیثہ، ایک بات جو زندگی میں ہوئی ہے نا اسے بھی اللہ سے نہیں چھپا سکیں گے، سب باتیں سامنے آ جائیں گی، ہر امت، ہر عہد کے لوگوں کے حالات، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اطاعت، کفر، سب چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور تمنا وہ یہ کریں گے کہ کاش ہم انسان نہ ہوتے، آرزو یہ کریں گے کہ جانور ہوتے مٹی میں ملا دیے جاتے۔ یہ بھی ایک تشریح کی گئی کہ جیسے جانور آج کے دن ملے ہوئے ہیں، کاش ہم بھی ایسے ہی ہوتے۔ اور دوسری تشریح یہ کی گئی ہے کہ وہ کہیں گے کاش کسی طرح آج زمین برابر ہو جائے، اللہ کے سامنے نہ کھڑا ہونا پڑے، کسی طرح یہ ہو جائے۔ یہ ہے چیز۔ آگے چلیں، تھوڑی سی بریک کے بعد ہیں کیا کیا کہیں برک؟ نہیں، اتنا لمبی باتیں اب نہیں، چلو ایک رکوع بس پڑھ لیتے ہیں۔
ایک رکوع کا کیا مطلب ہوگا؟ بس ایک رکوع پڑھ لیتے ہیں. اچھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. اتنی آیت پڑھ لیتے ہیں. لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. دو ترجمے یہاں کیے گئے. ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ نماز جس جگہ پر پڑھی جاتی ہے ان جگہوں کے قریب نہ جاؤ. تو مراد ہوا مسجدیں. ایک حقیقی معنی میں نماز اور ایک مجازی معنی آ گئے مسجد کا. تشریح سے سمجھ میں آ جائے گی. وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس حالت میں کہ تم کیا ہو، نشے کی حالت میں ہو. یہ تو بات پہلے گزر چکی. شراب کی حرمت کی جو آیات تھی ان میں آ گئی تھی نا کہ یہ آیت اللہ نے نازل کی تھی. جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. ایک بات بس یہاں بتانی ہے کہ مفسرین نے اس کے ضمن میں لکھا ہے کہ نماز پڑھائی ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ یہ دوست آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس پہ علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی. اور وہ جو لا تھا وہ اسے چھوڑ دیا انہوں نے نشے میں. اور نشے میں یہ کہا کہ اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو. وانتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی اسی کی عبادت کرتے ہو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ آئندہ سے نماز ایسی حالت میں مت پڑھنا جب تم نشے میں ہو. نشہ اتر جائے پھر نماز پڑھو. اس بات کو لکھا تو بہت لوگوں نے، ابھی اس کا انکار نہیں ہو سکتا. اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ لکھنے والوں نے کوئی جان بوجھ کے ایسی غلط بیانی سے کام لیا ہے، لیکن جتنے لوگوں نے لکھا ہے نا، یہ روایت آخر کار پہنچ جاتی ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہ، اور آخر کار پہنچ جاتی ہے حدیث کی کتاب ہے مستدرک حاکم اس پہ.